ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آج آپ بتا دیجئے کہ کیا اپوزیشن کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ خان صاحب کے کلیم پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ فورن فنڈنگ پاکستان کے قوانین کے مطابق جہاں جہاں لمیٹیشن ہے اور ممنوع ہے اس کی سرین خلاف ورزی کی گئی. ایک دوسرا، عمران خان سے ہمارے اختلافات ہیں اور یہ ہماری جمہوری جنگ ہے ان کے خلاف، لیکن اگر واقعی کہیں غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، اگر غیر ملکی مداخلت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو آئیں، میں چیلنج کرتا ہوں، پارلیمان میں آئیں، وہ لیٹر لے کے آئیں، دکھائیں پوری پارلیمان کو، پوری قوم کو دکھائیں. اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے وقار کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن، جاوید صادق کہ جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، وہ لیٹر کا لیٹر ہے، اسی طرح کا یہ کاغذ ہے. اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں، پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے بات کریے. جی مولانا صاحب بات کریں گے. دیکھیے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور اب ان کو تنکے کا سہارا چاہیے. مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تاثر، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نزع میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا. تو حالت نزع میں اس قسم کی باتیں، بھیگی ہوئی کی باتیں، یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں، ہماری شناخت دنیا میں یہی ہے کہ اینٹی استعمار، عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا تھا، پاکستان پر حکمرانی کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کے لیے این جی اوز نے 15-20 سال تک مسلسل محنتیں کی، ان پر انویسٹمنٹ کی. اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور جیسے قرآن کہتا ہے وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کہ اپنے آقا کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے، ناکامیاں ہیں ناکامی لے کر آتے ہیں. یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے. اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے، اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کارکردگی کا جائزہ لے. جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے، بین الاقوامی برادری کی نظر میں بھی گر چکا ہے، اور اپنے آقاؤں کی نظر میں بھی گر چکا ہے. اپنی ناکامی کو روئے. ایک نااہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا، یہ امریکہ کی بھی حماقت تھی، یورپ کی بھی حماقت تھی، اسرائیل کی اور موساد کی بھی حماقت تھی، اور را کی بھی حماقت تھی. جی مطیع اللہ جان صاحب. بہت شکریہ. خالد مقصد صاحب آپ سے سوال ہے. مطیع اللہ جان، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی تھی؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال بھی کیا کرو نا. جی نادر گرمانی صاحب. یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا. آپ کو ایک منٹ ذرا میں جواب دوں گا. آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے ڈر ڈر کے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی. بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے، گناہ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے. ان باتوں پہ سوال ٹیڑھے نہ کیا کریں. آج جو مقصد ہے، آپ لوگ ٹیڑھے سوال کریں گے تو ٹیڑھا جواب آئے گا.